مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے ایسٹر مبارک۔ اور ہم اس ایسٹر پر جو خاص نعرہ ہے ایسٹر کا وہ لگائیں گے تاکہ ہم ایسٹر کو پورے طور پر سیلیبریٹ کریں۔ ہاللویا! 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 اور یہ خداوند کا شکر ہے کہ ہم دنوں اور وقتوں میں پوری تمیز کا خیال رکھتے ہوئے، ہر بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ کب کیا اور کیسے کرنا ہے، خداوند کی بات حضوری میں داخل ہوتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، آج کے کلام میں تینوں تلاوتوں میں ہمیں خدا ایمان کی طرف لے گیا۔ تینوں تلاوتوں میں خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایک نئی زندگی میں داخل ہوں، نئے سرے سے اپنے آپ کا آغاز کریں، اور وہ ہو تب سکتا ہے جب ہم یسوع مسیح پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ ذرا غور کریں تو مریم مجدلی جب قبر پر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ قبر سے پتھر لٹکا ہوا ہے۔ اب وہ پتھر اتنا زیادہ بھاری تھا کہ دو چار لوگ اسے ہلا بھی نہیں سکتے۔ اب وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ضرور اور ضرور یہ کام جو ہے وہ کن کا ہو سکتا ہے؟ رومی حکومت کا ہو سکتا ہے یا پھر یہودیوں کا ہو سکتا ہے جنہوں نے اسے مصلوب کروایا۔ اور وہ بتانے کے لیے جاتی ہے شاگردوں کے پاس، یوحنا کے پاس اور پترس کے پاس، اور یوحنا اور پترس دونوں بھاگتے ہیں۔ ایک دم یہ بات ان کے لیے ڈیفینیٹلی اسٹانش تھی، حیران کرنے والی تھی، تو وہ ایک دم بھاگتے ہیں۔ اور جب بھاگتے ہیں تو یوحنا چونکہ ینگ ہے، جوان ہے، اور پترس چونکہ بوڑھے ہیں، تو یوحنا رسول پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ پہلے پہنچتے ہیں تو جا کر دیکھتے ہیں کہ قبر واقعی اسی طرح سے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ جو قطانی لباس یسوع مسیح نے پہنا ہوا تھا، قطانی لباس کی ایک طرف پڑا ہوا ہے، اور اس سے زیادہ وہ کسی بات پر غور نہیں کرتے اور بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ لیکن ان کے پیچھے پیچھے پترس رسول بھی جاتے ہیں، پہنچتے ہیں وہاں پہ، اور وہ ایک قدم آگے بڑھ کر مزید انکوائری کرتے ہیں، مزید دیکھتے ہیں، مزید غور سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ قطانی لباس جو ایک طرف پڑا ہوا ہے وہ حضرت یوحنا نے بھی دیکھا ہے اور مقدس پترس نے بھی دیکھا ہے، لیکن مقدس پترس جب مزید آگے دیکھتے ہیں تو ان کی نظر پڑتی ہے اس رومال پر جو یسوع مسیح کے سر پر، وہ دیکھتے ہیں کہ بڑا فولڈ کر کے بڑی ترتیب کے ساتھ وہ رومال ایک سائڈ پہ پڑا ہوا ہے۔ اب وہ پکا یقین کر دیتے ہیں، انہیں پکا اس بات پر اعتماد ہو جاتا ہے کہ یہ کام کسی بھی صورت میں کسی نہ جانور کا ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی انسان کا ہو سکتا ہے۔ اگر انسان نے اٹھایا ہو تو وہ تو کفن سمیت اٹھائے گا، اور اگر کفن سمیت نہیں بھی اٹھانا تو وہ کفن کو اتنی ترتیب کے ساتھ نہیں رکھے گا کسی بھی صورت۔ لہذا واقعی یسوع مسیح جیوتے، اور ایک فرشتہ بھی وہاں پہ نمودار ہوتا ہے تاکہ وہ جو انہوں نے دیکھا ہے اس کا پورے طور پر وہ ایمان لا سکے، کہیں پہ بھی ایمان میں کوئی بھی گڑبڑ نہ ہو سکے۔ اور ان سے کہتا ہے کہ جس یسوع کو آپ یہاں پہ ڈھونڈنے آئے ہیں وہ کیا ہوا ہے؟ جی اٹھا ہے، وہ اب یہاں پہ نہیں، آپ جائیں اور اس کی کیا دیں؟ دعا دیں۔ اب جو مریم مجدلی جس نے ان کے بلایا، جو انہیں بلا کے لائی تھی، وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، وہ ابھی بھی مطمئن نہیں ہے۔
وہ رو رہی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی، وہ سوچ رہی ہے کہ ٹھیک ہے یہ شاگرد تو واپس چلے گئے، یہ سوچ کر کہ یسوع مسیح زندہ ہو گئے، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے کیونکہ وہ بے شک کہ یسوع مسیح کے ساتھ بڑا وقت گزار چکی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نشان پیدا کرنا چاہتی ہے جو ابھی تک بھی اتنا ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے پوری ایمانی مضبوطی کو مریم مجدلی کے ذریعے خداوند ہمارے اور سب کے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ مریم مجدلی مسیح آگے بڑھتی، سوچتی ہے، رو رہی ہے، اور جب وہ رو رہی ہے تو دو فرشتے ظاہر ہوتے ہیں، اور دونوں فرشتے جو ہیں اسے کہتے ہیں اے بی بی تو کیوں روتی ہے؟ تو وہ اب جو مریم مجدلی ہیں انہیں نہیں پتا کہ یسوع مسیح زندہ ہو چکے ہیں، وہ اس بات پر ابھی تک ایمان نہیں لا پائی، یا یوں کہیے کہ ابھی تک اسے کوئی بھی پیغام ایسا نہیں ملا، اس نے صرف فزیکلی دیکھا ہے، ابھی تک خداوند خدا کی طرف سے اسے کوئی بھی پیغام نہیں ملا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ دو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیوں روتی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میرے خداوند کو کوئی اٹھا کر لے گیا، میں اس لیے روتی ہوں، اس کی قبر خالی ہے، قبر میں کوئی موجود نہیں ہے، کفن ایک طرف پڑا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی اٹھا کر لے گیا، اور وہ پھر دوبارہ۔ اب جب وہ فرشتوں کو بھی، یا یہ کہیے تو فرشتوں کی بات بھی جب وہ نہیں سمجھ پا رہی، اور جب وہ روئے جا رہی ہے، تو یسوع مسیح وہاں پہ کیا ہوتے ہیں؟ ظاہر ہوتے ہیں۔ جب یسوع مسیح ظاہر ہوتے ہیں تو اس وقت مریم مجدلی رو رہی ہے، اور یسوع مسیح سے پوچھتے ہیں اے بی بی تو کیوں روتی ہے؟ تو اب پھر جو مریم مجدلی ہے وہ پہچان نہیں پاتی، یسوع مسیح کو پہچان نہیں پاتی ہیں، حالانکہ یسوع تو وہی ہے جو کہ ساتھ رہا، لیکن اب جو یسوع ہے وہ ایک تو جلالی بدن میں ہے، دوسرا اس کے یہاں نہیں ہے، اس کے ذہن میں نہیں ہے، اس کے ایمان میں نہیں ہے، اس کے ایمان میں موجود نہیں ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ زندہ ہوئے، اس وجہ سے وہ نہیں پہچان سکتی۔ اگر اس کے ایمان میں یہ بات موجود ہوتی کہ یسوع مسیح زندہ ہوں گے اور اس بات پر وہ پورا بھروسہ رکھے ہوئے ہوتی تو پھر وہ یسوع مسیح کو پہچان جاتی، لیکن وہ جلالی بدن کے ساتھ یسوع مسیح کو پہچان نہیں پائی۔ اب یسوع مسیح اس پر اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، اور جو ہی یسوع مسیح کہتے ہیں اے مریم، تو یسوع مسیح کی آواز جو وہ پہلے سنتی رہی تھی، اس آواز کو سن کر وہ پہچان جاتی ہے اور ایک دم کہتی ہے اے ربونی، اور یسوع مسیح کے ساتھ وہ لپٹنا چاہ رہی ہے، لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ ابھی لپٹ نہیں سکتی ہیں، اس لیے کیونکہ میں ابھی خدا کے پاس نہیں ہوں۔ آپ کے خدا اور میرے خدا، آپ کے باپ اور میرے باپ، یسوع مسیح کہتے ہیں میں آپ کے باپ اور اپنے باپ کے پاس ابھی نہیں گیا، میں آپ کے خدا اور اپنے خدا کے پاس ابھی نہیں گیا، جب تک میں وہاں نہیں جاتا ہوں اور اس فتح کو پورے طور پر سیلیبریٹ نہیں کرتا ہوں تب تک آپ مجھے چھو نہیں سکتے، کیونکہ یہ جو بدن ہے یہ وہ بدن ہے کہ جس سے خاکی چھو نہیں سکتے۔ آج ہمارے لیے یہ پیغام ہے، آج ہمارے لیے خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ جیسے مریم کو یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ اور جا کر میرے شاگردوں کو بتاؤ کہ میں کیا ہوا ہوں،
جھوٹا، میں نے موت پر فتح، موت جاتی رہی اور زندگی بحال ہوگی۔ تو جا کر بتائیں ہم ایسٹر کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ اس لیے تاکہ پوری دنیا کو بتائیں، پوری دنیا کو یہ سمجھائیں، پوری دنیا پر اس بات کو ظاہر کریں کہ یسوع مسیح کیا ہوئے ہیں؟ جھوٹے۔ اب بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پورے طور پر پراپر طریقے سے بائبل کو آبزرو نہیں کر پاتے، پورے طور پر بائبل کو سمجھ نہیں پاتے۔ اگر یسوع مسیح آج سے 2022 سال پہلے جھوٹ چکے ہیں تو آج ہم جھوٹنے کی عید کیوں منا رہے ہیں؟ یسوع مسیح 2022 سال پہلے مصلوب ہوئے تو ہم نے گڈ فرائیڈے کیوں منایا؟ ہم یہ سارے کے سارے دن مناتے ہیں تاکہ ہم اس دن کو یاد رکھ سکیں اور لوگوں پر اس دن کی کیا کر سکیں؟ تشہیر کر سکیں، لوگوں کو بتا سکیں، اور ہر سال لوگوں کو بتا سکیں، کیونکہ ہر سال نئے لوگ پیدا ہوتے ہیں، کچھ چلے جاتے ہیں، کچھ آ جاتے ہیں۔ یہ بڑا ضروری ہے جسے آج ہم نے سمجھنا ہے۔ ہر سال کچھ لوگ آتے ہیں، جبکہ کچھ پیدا ہوتے ہیں اور کچھ مر جاتے ہیں۔ اس لیے ہر سال وہ جو آئے ہیں انہیں ہم نے گواہی دینی ہے، اور وہ جو چلے گئے ہیں ان کے لیے ہم نے خداوند سے معافی مانگی۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ ہر سال اس دن کو ہم اسی طرح سے کیا کرتے ہیں؟ مناتے ہیں، تاکہ ہر سال ہر آنے والے کو جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ہم یہ گواہی پہنچائیں، کیونکہ یہ ہمارا کیا ہے؟ فرض ہے کہ ہم اس گواہی کو جاری رکھیں، اور نسلیں آتی رہیں گی، ان تمام نسلوں میں ہم اس گواہی کو دیتے رہیں، کیونکہ اس گواہی کو سٹاپ کرنے کا حکم نہیں، بلکہ کیا جاگا کہ آپ جائیں اور جا کر اس گواہی کو پوری دنیا میں۔ آج پوری دنیا میں 8 بلین لوگ، تقریباً 8 بلین، جن میں سے غالباً 3.7 بلین جو ہے وہ کرسچنز ہیں۔ یسوع مسیح قربان ہوئے، یسوع مسیح نے موت پر فتح بھی پائی، یسوع مسیح آسمان پر بھی گئے، لیکن اب دیکھیں ان 8 بلین لوگوں میں سے صرف 3 نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اور ان 3 میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول تو کیا، لیکن پراپر طریقے سے ابھی بھی وہ یسوع مسیح کو نہیں سمجھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ سچائی کی باتیں کریں، آپ سچائی کو لوگوں پر ظاہر کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ سچائی کیا ہے اور لوگ مان جائیں اور آپ کی تکلیف کرنا شروع کر دیں، کہیں کہ نہیں یہ بتا صحیح بات کرتا ہے۔ لازمی نہیں ہے، لیکن آپ نے سمجھانا ضرور ہے، کیونکہ ایک بھی اگر سمجھ جاتا ہے تو یقینی طور پر آپ نے جو کچھ خداوند سے پایا وہ پورا ہو، آپ نے اپنا اجر پا لیا، کیونکہ آپ ایک بھٹکی ہوئی بھیڑ کو سیدھے راستے پر لانے کا سبب بنے۔ سب کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اب ذرا غور کریں، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہر سال ہم اس کو کرتے ہیں، اور ہر سال ہم ایسٹر بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں اور گڈ فرائیڈے بھی اسی طرح سے منعقد کرتے ہیں۔ دونوں دنوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک دن میں ہم یسوع مسیح کے پاک دکھوں پر غور کرتے ہیں، اور دوسرے دن میں ہم اس کے جھوٹنے پر۔ اس کا مطلب ہے تمام دن جو ہیں وہ فرق ہے۔ اگر میں گڈ فرائیڈے مناؤں اور اگر میں ایسٹر بھی مناؤں اور میرا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل سیم ہو، میں گڈ فرائیڈے کو بھی ہاللویا کے نعرے لگاؤں، تو
گڈ فرائیڈے کو آپ ہاللویا کا نعرہ نہیں لگا سکتے، اس لیے نہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ گڈ فرائیڈے کو خدا باپ نے کسی طرح کی کوئی فتح کا اعلان نہیں کیا، بلکہ آسمان پر کیا ہو رہا ہے؟ آسمان پر کیا ہو رہا ہے؟ سوگ، 3 گھنٹے کے لیے اندھیرا، اور کسی طرح کی کوئی خوشی نہیں ہو رہی، نہ کوئی فرشتہ آ رہا ہے۔ اگر فرشتے آ رہے ہیں اسمبلی باغ میں تو کیا کر رہے ہیں؟ آ کر تسلی دے رہے ہیں، تو یہ خوشی کی بات نہیں کر رہے، صرف تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کے جو آنسو ہیں وہ ٹپک رہے ہیں، پسینہ جو ہے وہ خون کی بوندیں بن کر گر رہا ہے، اور یسوع مسیح جان کرنے کی حالت میں، تو وہاں پہ وہ تقویت دینے کے لیے آتے ہیں۔ یعنی کہ خدا باپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ ہر ایک موقع کو اس کی مناسبت کے لحاظ سے گزاریں۔ کئی لوگ کہتے ہیں یسوع مسیح تو زندہ ہو گئے، یسوع مسیح تو مر کر قبر پر فتح پا چکے ہیں، اب کس بات کے لیے سوچنا؟ تو پھر میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں آپ گڈ فرائیڈے نہ منائیں۔ بھئی یسوع مسیح جب زندہ ہو گئے ہیں تو آپ کس خوشی میں یسوع مسیح کی موت کی یاد میں عبادت کر رہے ہیں؟ کس خوشی میں اکٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ یہ تو دوگلا پن ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی وہ تو زندہ ہو گیا، اب ہمیں کسی طرح کی کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری طرف گڈ فرائیڈے بھی منایا جا رہا ہے۔ تو خدا، میں بار بار کہتا ہوں، خدا دوگلے لوگوں کو پسند نہیں۔ اس سے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی دوگلا جاندار ہے تو اسے قربانی کے لیے پیش نہیں کرنا۔ میں دوگلی قربانی کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر کسی میں کوئی نقص ہے تو وہ بھی میرے سامنے پیش نہیں کرنا، میں اسے بھی پسند نہیں کرتا۔ مجھے بے عیب بردہ چاہیے قربانی کے لیے۔ اور سارے معاملات میں خدا جو ہے ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اب کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ لوگ ایسے کیوں ہو گئے ہیں؟ پتہ آپ کی کیوں ہو گئے؟ اس لیے کیونکہ ابلیس بڑا سیانا، انتہائی زیادہ چالاک۔ یسوع مسیح کے بعد جب وہ آتا ہے تو یسوع مسیح کو اپنی کوئی بات نہیں بتا رہا، بلکہ یسوع مسیح کو کلام میں سے نکال کر کلام کے ذریعے سے پھنسا رہا۔ آج بھی وہ آپ کو کلام کے ذریعے سے پھنساتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو ڈائریکٹ نہیں کرتا، اس لیے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کلام یہ کرے، سارا کچھ کرے، لیکن کرے میری مرضی کے مطابق۔ بس آپ عبادت کریں، آپ معجزے دکھائیں، آپ مظلوموں کو نکالیں، آپ طرح طرح کی جو ہے وہ برکتیں لوگوں میں بانٹتے دکھائی دیں، لیکن مرضی اس کی مطابق جیسا وہ چاہتا ہے رویہ آپ کا ویسا ہونا چاہیے، بس تاکہ اس کا اختیار آپ پر ہوتا ہے۔ آپ کریں کام لیکن اس کی مرضی کے مطابق۔ وہاں پہ بھی یسوع صرف کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کلام پر عمل کریں، لیکن کلام تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ روٹیاں بن جائیں، پتھروں کو کہہ دو۔ کلام تو یہ کہہ رہا ہے کریں کلام پہ عمل کریں، بھائی کلام پہ عمل کریں، لیکن کریں میری مرضی کے مطابق۔ اور اس کی مرضی کیا ہوتی ہے؟ اس کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ جو خدا چاہتا ہے وہ نہ یہ کرے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ دنوں اور وقتوں میں تمیز کریں، وہ کہے گا آپ کو کہ نہ کریں۔ سارے وقت ایک جیسے، سارے ٹائم ایک ہی کہلاتے ہیں۔ آپ تو خدا کے لوگ ہیں، آپ تو یسوع کے ماننے والے ہیں، اس نے موت پر فتح پا لیا، کس بات پر رو رہا بھائی؟ کیوں رو رہے ہو؟ کیوں پریشان ہو؟ کیوں گڈ فرائیڈے کو ایسے کر رہے ہو؟ کیوں روزوں میں سے بڑے دکھی ہو کر گزرتے ہو؟ کیوں؟ وہ آپ کو یہ کہے گا اور ایسے کہے گا کہ آپ سوچیں گے ہاں یار بات تو صحیح لگ رہی، بالکل اسی طرح سے جیسے اماں ہوا کی بات صحیح لگی، اسے بھی لگا تھا کہ بات تو ٹھیک کر رہی ہے۔ اگر اسے لگتا ہے کہ بات ٹھیک نہیں کر رہا تو اسے اس کی بات کو ماننا پڑا۔ ابھی بھی آج بھی ابلیس اس طرح سے آپ کے اندر بات کو ڈالتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بات یہ بالکل ٹھیک ہے،
لیکن وہ اصل میں خدا سے آپ کو دور لینا جانا چاہتا ہے. وہ خدا کی مرضی کو نہیں چاہتا آپ کی زندگی میں پوری ہو, کیونکہ خدا نے سارے وقتوں کو ٹھہرایا آپ کے لیے. ہر ایک وقت کو الگ سے رکھا, ہر ایک وقت کو الگ سے رکھا. اور یہ جو ابلیس ہے یہ مکس کر دیتا ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں بتا رہا تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اس لیے کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں مکس چیزوں کو شامل کر دیا, آرٹیفیشل چیزوں کو شامل کر دیا. آبادی کے بڑھ جانے کی وجہ سے یا ہمارے ایمان کی کمی کی وجہ سے, اگر 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 4000 کو کھانا مل سکتا ہے, تو ایک کھیت سے پوری بستی کو اناج بھی مل سکتا ہے. لیکن ہمارا چونکہ اعتقاد ویسا نہیں رہا, اور ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا, ہم نے ایک ایسی مرغی تیار کر لی جو خدا کو پسند نہیں ہو سکتی. وہ کیا ہے؟ وہ آرٹیفیشل, اس طرح کی نہیں ہے جیسی نیچرل خدا نے پیدا. ہم نے ایسی بہت سی چیزیں, خدا کہتا ہے بغیر بیج کے پھل آپ نے نہیں کھانا, ہم نے پیدا کرنے شروع کر دیے اور ہم کھا رہے ہیں. تو وہ ساری چیزیں کھا رہے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے. تو جو ہم کھائیں گے اس کا اثر ہماری زندگیوں میں آئے گا, اور ہم روحانی طور پر بھی چیزوں کو سمجھنے سے حاصل ہوگا. یہ تمام کی تمام چیزیں. لیکن اب دیکھیں, اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ابلیس نے خوراک کے چکر میں, باقی معاملات میں بے شک بہت سے کام ہم سے کروائے, اور خدا جو ہے وہ اتنا مہربان ہے. اسی وجہ سے خدا یسوع سے نے کہہ دیا تھا, کیونکہ خداوند کو تو یہ پتہ ہی تھا کہ آئندہ چل کر کیا ہونے والا ہے. تو یسوع سے نے کہا کوئی بھی چیز باہر سے آپ کا آپ کو ناپاک نہیں کرتی, لہذا پریشانی نہیں لینی, لیکن اندر سے آپ کے ٹھیک چیزیں نکلنی چاہیے. آپ کا جو اظہار ہے, آپ کا جو رویہ ہے وہ ٹھیک ہی رہنا چاہیے. وہ آتی تو ہے آپ کو پریشان کرنے کے لیے, آپ کی عادات کو بدلنے کے لیے, آپ کی نیچر کو تبدیل کرنے کے لیے, لیکن آپ نے اس کے اثر کو قبول نہیں, بلکہ کیا کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے, سوچنا ہے, غور کرنا ہے, دھیان دینا ہے کہ میں کس طرح ان ساری چیزوں پر کنٹرول کر سکتا ہوں. کیونکہ ابلیس نے گھیر لیا ہے چاروں طرف سے, ہر طرف سے گھیر لیا ہے, خوراک کے لحاظ سے بھی, چرچ کے لحاظ سے بھی, یقین کیجیے سارے لحاظ سے گھیر لیا. اب اس سارے معاملے میں ہمیں بڑے بچ کر نکلنے کی ضرورت ہے, اور اس میں سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہے. اس لیے ایسٹر کے اس خاص موقع پر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم پورے دھیان سے فوکس کریں اپنی زندگیوں پر, غور کریں. میں گڈ فرائیڈے کو بھی یہ کہہ رہا تھا, آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری دنیا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, مسیحوں کو تو خاص طور پر انہیں تو ایسے جیسے کسی نے کوئی بول کے پلا دیا کہ جاؤ تسی جو مرضی ہو, تاڑا کوئی مسئلہ ہی نہیں, پاجی جی میں مرضی زندگی گزارو, جیسی مرضی گزارو. پورے روزوں میں لوگوں نے ٹکا کے ڈھول بجائے اور گانے بجائے اور پتہ نہیں کیا کچھ, تھوڑا سا بھی احترام نہیں کیا. بہت چند لوگوں نے احترام کیا, بہت چند لوگوں, زیادہ تر نے کوئی احترام نہیں. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کیونکہ انہیں سکھایا کیا جا رہا ہے, بتایا کیا جا رہا ہے, بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب یسوع مسیح تو زندہ ہو چکے ہیں, یسوع مسیح تو آسمان پر ہے, باپ کی دائنی طرف ہے, تو آپ کیوں ان روزوں میں سے دکھی ہو گئے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے ان میں سے بڑی عاجزی کے ساتھ گزرنے کی؟ ہو پیو, سکون کرو, یسوع تو زندہ ہو چکے ہیں.
تو یہی بات میں بھی کر رہا تھا کہ اگر آپ یہی آپ کا ایمان ہے، اور بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا یہی ایمان ہے کہ یسوع تو آسمان پہ ہے، آپ ہمیں زمین پر کوئی ایسا دن نہیں منانا، تو پھر ایسٹر منانا بند کر دیں۔ وہ لوگ ایسٹر نہ منائیں، قطعی نہ منائیں، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے۔ وہ کریں گے یہ سارا کچھ، ایسٹر بھی منائیں گے، گڈ فرائیڈے بھی منائیں گے، لیکن روزوں میں حرکتیں بھی الٹی سیدھی کریں گے۔ تو آج خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم جو بھی کریں صحیح کریں۔ دوغلے لوگوں کو خداوند پسند نہیں کرتا۔ دو طرح کے لوگ، ایسے لوگ جو پورے طور پر خدا کو اپنی زندگی میں لے کے نہیں آتے۔ آج ہم خداوند سے التجا کریں گے کہ ہم اس پیغام کو جہاں پہ پھیلائیں، وہاں یہ بات بھی لازمی رکھیں، ضروری رکھیں کہ ہمیں دنوں اور وقتوں کا خیال رکھنا ہے، دھیان دینا ہے، تاکہ ہم خداوند کی پاک برکتوں کو پورے طور پر حاصل کر سکیں۔